السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 6 میں خوش آمدید۔ اور آج ہمارا یہ 12واں لیکچر ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے ہمارا جو لیکچر ہوا تھا اس میں ہم نے یہ نظم پڑھی تھی، یہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے، اس کا جو ہے لیکچر بھی ہو گیا تھا۔ آپ نظم ہم لوگوں نے پڑھ بھی لی تھی، آپ لوگوں کو یقیناً سمجھ میں آ بھی گئی ہوگی۔ اور اس کے بعد میں جو ہے اس کے سوالات وغیرہ بھی ہوئے تھے اور جو میں نے آپ لوگوں کو کروا دیے تھے۔ اس کے بعد میں دیکھیں کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس میں سوال نمبر 3 میں ہے نظم کے قافیوں کی فہرست مرتب کریں۔ نظم کے قافیوں کی فہرست مرتب کریں۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ لوگوں نے یہ جو قافیہ ہے یہ آپ نے پڑھ لیا ہے اور سمجھ بھی لیا ہے۔ اس سے پہلے والے جب میں کیا نام ہے ہمارا جو چیپٹر ہوا تھا، سبق ہوا تھا حمد کا، تو لیکن اس میں جو ہے میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو بتا دوں، سمجھا دوں کہ یہ آپ لوگوں کا اس سے پہلے وہ فرسٹ ٹرم کا تھا اور اب یہ فائنل ٹرم کا۔ تو یہ سب سے پہلے میں قافیے کی آپ لوگوں کو تعریف بتاؤں گا، تو اس سے جو ہے قافیے کی تعریف کے ساتھ ساتھ ردیف کی تعریف بھی لازمی ہے۔ تو ابھی میں تو دیکھیں، قافیہ وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو اشعار کے آخر میں ردیف سے پہلے آئیں۔ وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو اشعار کے آخر میں اور ردیف سے پہلے آئیں۔ اس میں جو آپ نے لکھا ہے اٹھتا، بیٹھتا، کھلاتا، کھلاتا، یہ اسے کیا ہے، یہ قافیہ الفاظ ہے۔ اور ردیف یہ ہے وہ کلمات جو اشعار کے آخر میں بار بار آئیں اور ردیف کہلاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تو ہمارا یہ تھا کہ جو میں نے آپ لوگوں کو بھی سمجھا دیا۔ اور اب جو ہے ہم اس کی طرف اپنے جو سبق کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیں، اس میں جو ہے یہ تھوڑی سی ایکسرسائز دی ہوئی ہے، اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں کہ انشاء پردازی پہ دیکھتے ہیں ہم۔ یہ ہے اپنے ساتھیوں سے مشاورت کر کے محکمہ ماحولیات کے سربراہ کے نام خط لکھیں اور فضائی آلودگی کی روک تھام کے لیے تجاویز دیں۔ تو یہ تو اگر آپ لوگ ہوتے کلاس میں تو پھر ہم اس کے بارے میں ضرور ڈسکس کرتے۔ تو فی الحال تو یہ ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل کام ہے، اس کو ہم چھوڑتے ہیں، آگے ہم جاتے ہیں۔ دیکھیے، پوسٹر سازی دھوئیں کے ذرائع نقصانات کے حوالے سے پوسٹر تیار کریں اور انہیں اسکول کی مناسب جگہوں پر آویزاں کریں۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ جو دھوئیں کے جو ذرائع ہیں اور نقصانات ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ دھوئیں کے جو ذرائع ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو ابھی ہم یہ بتاتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ دیکھیں، سب سے پہلے جو دھوئیں کے جو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بڑے جو ذرائع ہیں جن سے دھواں آتا ہے، وہ گاڑیوں سے آتا ہے۔ وہ کس سے آتا ہے اسٹوڈنٹس؟ گاڑیوں سے آتا ہے۔ اس کے بعد میں میل ہیں، کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، ان سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کچرا ہے، اس کو لوگ جلا دیتے ہیں، اس سے جو ہے ہماری آلودگی بہت زیادہ، یہ دھوئیں کے ذرائع ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے سگریٹ ہے، بیڑیاں ہیں، اور ہم جو آگ وغیرہ جلاتے ہیں، لکڑی وغیرہ، اور اسی طریقے سے بہت سی ایسی چیزیں، تو یہ سب کے سب کیا ہیں، یہ دھوئیں کے ذرائع ہیں۔ نقصانات دیکھیں، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ جب دھواں اٹھتا ہے تو اس سے آلودگی ہوتی ہے اور فضا ہماری خراب ہو جاتی ہے، اور فضا خراب ہونے کی وجہ سے ہم جب سانس لیتے ہیں تو ہمارے سانس میں یہ آلودگی، اس کے دھوئیں کے جو زہریلے نقصان دہ جو ذرات ہوتے ہیں، یہ ہمارے جسم میں جاتے ہیں ہمارے سانس کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے ہم مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بیماریوں میں مبتلا ہونے کے بعد میں ہم مختلف قسم کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے یہی ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے روکنا چاہیے۔ اس کے بعد میں دیکھیے کہ اب جو ہے یہ
آلودگی کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ زبانی اظہار، بحث و مباحثہ، فضائی آلودگی کو کس طریقے سے روکا جائے، فضائی آلودگی کو کیسے روکا جائے۔ تو اس موضوع پر ہر طالب علم کو تجویز دینی ہے۔ تو دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پہ ہم کیا تجویز دیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فضائی آلودگی کو اس طریقے سے روکا جائے کہ جو گاڑیاں ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ گاڑیاں جو ہمارے کام کے لیے بہت زیادہ ہماری ضروریات کا ذریعہ ہے، اس کے بغیر تو ہماری زندگی بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو سب سے پہلے کہ وہ گاڑیاں جو بہت زیادہ دھواں دیتی ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ سختی کی جائے، ان کے اوپر نظر رکھی جائے اور ایسے انجن استعمال کیے جائیں، ایسا فیول استعمال کیا جائے جو دھواں نہیں دیتا ہے، بہت کم دھواں دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ فیکٹریاں، میلیں جو بہت زیادہ ہماری فضائی آلودگی کا سبب بن رہا ہے، دھواں وغیرہ، تو ان کو شہر سے بہت زیادہ دور لگایا جائے، شہر سے بہت زیادہ دور لگایا جائے، اور اس کو روکنے کے لیے بہت زیادہ شجر کاری کی جائے، درخت لگائے جائیں۔ اور یہ نہیں کہ حکومت کی سطح پر درخت لگے بلکہ آپ لوگ بھی اس پہ درخت لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کچرا ہے اس کو ہم اس کو ضائع نہیں کریں، اس کو گلی محلوں میں، کوچوں میں پھینکیں نہیں۔ اس کی وجہ سے ہماری آلودگی جو ہے وہ فضائی ہماری آلودگی وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ تو ایسے چند کام ہم کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری آلودگی جو ہے وہ بہت زیادہ صاف ستھری ہو سکتی ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے بتائی۔ تو دیکھیں میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا، کیونکہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور اس میں آپ کا تو ہوم ورک تو جائے گا نہیں، آپ لوگوں کا ہوم ورک نہیں جائے گا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس جو لیکچر کو آپ سنیں گے تو آپ بھی ضرور اپنے ذہن کے اندر ایسی تجویز لے کر آئیے کہ جس سے جو ہے ہم فضائی آلودگی کو روک سکتے ہیں، اور دھوئیں کے ذرائع کون کون سے ہیں، اس کے نقصانات کیا کیا ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو آپ لوگ اس بارے میں ضرور سوچیے گا، اور سوچنے کے بعد میں جب ہماری آئندہ کلاس ہوگی آپ کے سامنے تو اس وقت ہم جو ہے اس بارے میں ضرور ڈسکس کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔